آخرت کی زندگی کو تم نے بھلا دیا ہے، آخرت کے کاموں کو تم نے بھلا دیا ہے، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور دنیا سے زیادہ پائیدار بھی ہے۔ میرے بھائی، دنیا کی محبت یہ ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے، کسے یہ بات معلوم نہیں کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے۔ ارے بھائی، کوئی ایسا شخص ہے جسے موت پر یقین نہ ہو؟ ہر چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا کہ نہیں، دنیا کے نظام تو ایسے چل رہا، آٹومیٹک چل رہا۔ لیکن آج تک کسی شخص نے موت کا انکار نہیں کیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ موت برحق ہے اور موت کا ایک وقت متعین ہے، نہ ایک سیکنڈ اس سے پہلے اور نہ ایک سیکنڈ اس کے بعد میں، اسی متعینہ وقت پر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن موت کا وقت کسی کو معلوم بھی نہیں کہ ہم 1 گھنٹے بعد تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم صبح صحیح سالم اپنے بستر پر سے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، کسی کو معلوم نہیں۔ موت ایسی یقینی چیز ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، نصرانی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، یہاں تک کہ جو ملحد ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے کی اپنی زندگی میں موت کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ کیا 24 گھنٹے کی زندگی میں کبھی ہمارے دل کے اندر موت کا خیال تک آتا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے؟ کبھی نہیں سوچتے۔ ہر وقت دنیا کی فکر ہے، بستر سے اٹھے تو دنیا کی فکر لے کر اٹھے، اور جب شام کو بستر پر آتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا جس کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، یہ دنیا کتنے دن تک ہمارے ساتھ رہے گی؟ انسان محنت مزدوری کر کے خون پسینے کی کمائی سے عالیشان مکان بناتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اچھا مکان بنا لیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن میرے بھائی، ذرا یہ بتائیے، اس مکان کے اندر کتنے دنوں تک وہ رہے گا یہ اسے خود معلوم نہیں۔ ابھی اس کی روح نکلے، فوراً مکان سے نکال کر اسے قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ وہ مکان جو اس نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ میں بنایا۔ محمدی میں میرے مدرسے سے بالکل ملا ہوا ایک صاحب کا مکان تھا، بلکہ میرے کوارٹر سے ملا ہوا۔ انہوں نے مکان کو، اچھا مکان تھا، لیکن جو پیسے والے ہوتے ہیں نا، ان کی تو نزاکتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ انہوں نے پورا مکان توڑ کر کے 3 منزل مکان تعمیر کروایا، بڑا شاندار عالیشان مکان، اس میں پتھر، ساری چیزیں اس میں مہیا کی۔ لیکن میرے بھائی، اس مکان کو جب تیار کروا کے فارغ ہوئے اس میں رہنے کے لیے، جا رہے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گئے، گھر میں لاش آئی۔ میرے بھائی، یہ کوئی کامیابی ہے؟ اس دنیا کے چکر میں
ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہے، جائز اور ناجائز کی فکر نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں کہ ہمارے بچوں کو ترقی ہو جائے، ہمارے بیٹوں کو ترقی ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی، وہی بیٹے اگر آپ کا بھی انتقال ہو جائے، آپ کو قبر میں دفن کر دیں گے اور پوری عمر ایک مرتبہ بھی آپ کی قبر پر جا کر انہیں فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ارے کیا ہم نہیں دیکھتے جب ہمیں اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اپنی اولاد سے کیسے یہ امید کر رکھی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہماری قبر پر جا کر فاتحہ پڑھے گی؟ دنیا کے چکر میں ایسا پھنس گئے ہیں ہم، رات دن ہمارے اوپر دنیا مسلط ہے، رات دن دنیا مسلط ہے۔ جنازے کو کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن فکر کیا ہے کہ جلدی سے اس کو دفن کیا جائے اور جلدی ہم اپنے کاموں کاج کے اندر لگ جائیں۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ تم دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، دنیا کے کاموں کو ہم آگے رکھتے ہیں اور آخرت کے کاموں کو پیچھے رکھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام ہو تو ابھی ہونا چاہیے، دکان کھولنا ہو تو ابھی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی دکان کھول دی جائے، رات دن اس کے لیے کیے ہوئے۔ اور نماز کے لیے اگر کہا جائے نماز پڑھ لیا تو چلو دیکھا جائے گا انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ چلو دنیا کے کام کے لیے ابھی پانی آ جائے نہر میں اور کھیتی میں پانی لگانے کی ضرورت ہو، 12 بجے رات میں اگر کہو تو اٹھ کر کے پھاوڑا لے کر جانے کے لیے تیار۔ اگر نماز کے لیے کہا جائے تو بڑے عذر ہیں، یعنی کیا بتائے فجر میں آنکھیں نہیں کھلتی، اتنی نیند غالب ہو جاتی ہے کہ آنکھیں نہیں کھل پاتی ہے، لیکن پانی کاٹنے کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے۔